یہ ہے سکوٹرا آئی لینڈ، پورے انڈین اوشن میں سب سے یونیک آئی لینڈ۔ عام لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی اس پر کڑی نظر ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای۔ اس آئی لینڈ کو ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر موجود پودے اور درخت پوری دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی وجہ ہے جو اس آئی لینڈ کو اتنا خاص بناتا ہے۔ اصل وجہ ہے اس جگہ کی جغرافیائی لوکیشن، اور اسی وجہ سے اس کو دا جیول آف گلف آف ایڈن بھی کہا جاتا ہے۔ یمن سے تقریباً 500 کلومیٹر دور واقع یہ آئی لینڈ ایک گیٹ وے ہے۔ یہاں سے پوری دنیا کے 30% آئل کنٹینر ہو کر گزرتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 3 ملین آئل بیرل پرشین گلف سے نکل کر انڈین اوشن میں آتے ہیں۔ یہ سمندری جہاز عربین سی سے گزرتے ہوئے گلف آف ایڈن میں آتے ہیں اور پھر ریڈ سی میں داخل ہوتے ہوئے سوئس کینال کے ذریعے پورے یورپ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو اس آئی لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ اصل میں ورلڈ ٹریڈ کو بھی کنٹرول کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ افریقہ پر بھی نظر رکھ سکے گا، کیونکہ بالکل پاس ہی صومالیہ ہے، اور اس روٹ پر سب سے خطرناک ہے صومالین پائریٹس، جو اکثر ٹریڈ شپس پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آئی لینڈ کو یوز کر کے پورے روٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس کی تمام فشنگ کمیونٹی کے لیے بھی یہ ایک بڑا سٹاپنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ تھی اس آئی لینڈ کی جغرافیک اہمیت، جس کی وجہ سے ایران سے لے کر قطر اور انڈیا تک ہر ریجنل پاور اس آئی لینڈ پر اپنی بیس بنانا چاہتی ہے۔ لیکن یو اے ای اور سعودی عرب باقی تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس آئی لینڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے یمن۔ سکوٹرا اصل میں یمن کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ کلچر کے لحاظ سے یمن سے بہت مختلف ہے۔ سکوٹرا کی آبادی تقریباً 60,000 سے 90,000 ہے، اور یہاں پر 50% سعودی اور 50% شیعہ مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑتے ہیں یا پھر کھجور کی کاشت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے قدرتی حسن سے مالا مال یہ آئی لینڈ پچھلے کچھ سالوں سے اس سول وار کا حصہ بن چکا ہے جس نے پورے یمن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یمن کی سول وار کی بات کریں تو اس کی شروعات تب ہوئی جب 2014 میں حکومت مخالف شیعہ گروپ انصار اللہ نے یمن کی کیپٹل صنعا پر قبضہ کیا اور پرائم منسٹر محمد باسم دوا کو ریزائن دینے پر مجبور کر دیا۔ یہ اصل میں وہی گروپ ہے جنہیں آج یمنی حوثی باغی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وار کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں شامل ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور گلف کنٹریز ہیں جو صدر محمد کو سپورٹ کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایران ہے جو یمنی حوثی باغیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یمن ایک ایسی وار کی آگ میں جل رہا ہے جہاں پر دنیا کی سپر پاورز اپنے مقصد کے لیے اس زمین اور لوگوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں سکوٹرا آئی لینڈ پر۔ یو اے ای سکوٹرا آئی لینڈ کو اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان حوثی باغیوں پر نظر رکھ سکے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یو اے ای پر یمن کی جانب سے میزائل اٹیک ہوئے تھے جس کی ذمہ داری انہی حوثی باغیوں نے قبول کی تھی۔ تو اس آئی لینڈ پر بیٹھ کر یو اے ای بڑی آسانی سے نہ صرف ان کی حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے، بلکہ ایسے کسی بھی اٹیک کو نہ صرف ناکام بنا سکتا ہے بلکہ ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یو اے ای کے مقابلے میں اس آئی لینڈ سے حملہ کرنا کافی آسان ہوگا۔ لیکن یہ ساری سٹوری اب اور بھی دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ 2015 میں اس آئی لینڈ پر ایک سمندری طوفان آیا جس سے کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس کا یو اے ای اور سعودی عرب نے فائدہ اٹھایا اور ان کی مدد کے بہانے یہاں پر داخل ہو گیا۔ ان دونوں عرب کنٹری نے یہاں کے لوکل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ شروع کر دی اور طوفان سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یو اے ای نے سیکیورٹی کے بہانے یہاں پر اپنے 5,000 فوجی بھی تعینات کر دیے۔ پھر 2018 میں یو اے ای نے یمنی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے بہانے یہاں پر اپنی مزید آرمی بھیج دی، اور پھر 8 اپریل 2018 میں یو اے ای کی آرمی نے سکوٹرا کے تمام ایئرپورٹس اور سی پورٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور یہیں پر وہ پوائنٹ آتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ یو اے ای نے نہ صرف سکوٹرا کے بیسک انفراسٹرکچر جیسے کہ روڈز، ہاسپٹل اور سکول میں ہیویلی انویسٹ کرنا شروع کر دیا، بلکہ وہاں کے ڈاکٹرز، پولیس اور بیوروکریٹس کو بھی سیلریز دینا شروع کر دی۔ یمن کے موجودہ صدر ہادی کی حکومت سے ناراض لوکل پاپولیشن بھی یو اے ای کے لیے کافی ہمدردی اور ایکسیپٹنس دکھانا شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے یو اے ای کی انویسٹمنٹ کو ویلکم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف یو اے ای کی اس حرکت سے سعودی عرب کو زیادہ خوش نہیں، لیکن یو اے ای کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ یمن کے کئی وار ایکسپرٹس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یو اے ای اب سعودی عرب کے گول سے ہٹ کر اپنا خود کا کمرشل انٹرسٹ
دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یو اے ای نے یمن کے پاس موجود تمام چوک پوائنٹس پر اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یو اے ای نے باب المندیب کے پاس موجود آئی لینڈ پر اپنی ایک ایئر بیس بھی بنائی ہے تاکہ نہ صرف پائرٹ پر نظر رکھی جا سکے بلکہ اس روٹ پر آنے والے تمام ایرانی شپ پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ کچھ ان ویریفائڈ رپورٹس کے مطابق یو اے ای اور اسرائیل مل کر یہاں پر ایک انٹیلیجنس بیس بھی بنا رہے ہیں۔ سکوٹرا کا گورنر ماروس پہلے ہی یو اے ای کی اس انوالومنٹ کے خلاف کافی کچھ کہہ چکا ہے، کیونکہ اس کے مطابق لوکلز کی سپورٹ حاصل کر کے یو اے ای اپنا اگلا پلان ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے سکوٹرا کو ایک ٹورسٹ آئی لینڈ بنانا۔ سادہ الفاظ میں یو اے ای سکوٹرا آئی لینڈ کو دوسرا دبئی بنانا چاہتا ہے۔ یہ خوبصورت آئی لینڈ ٹورسٹ کے لیے ایک پرفیکٹ سپاٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے یہاں کی یونیک جغرافیائی جو کہ ٹورسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے۔ یو اے ای نے یہاں پر 5 اسٹار ریزورٹس بھی بنانا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ ماہرین کے مطابق جلد ہی یو اے ای سکوٹرا کو اپنا حصہ اناؤنس کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔